رسوا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی بات ختم کر لوں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرو جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، اور خدا پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح سورہ احزاب ہی میں، وہ سورہ احقاف میں تھا، یہ سورہ احزاب میں ہے، وَدَعْ عَدَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کرو۔ ہاں تکلیف ہم کو ہوگی، تکلیف پہ ہم آواز بھی اٹھائیں گے، لیکن فیصلہ پروردگار کے ہاتھ میں رہے گا۔ ہم صبر کریں گے استقامت کے ساتھ، ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کریں گے اور خدا پر بھروسہ کریں گے۔ جب ہمارا مزاج اگر دعوتی ہو جائے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، سب سے بہتر ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ، یاد رکھیے برائی سے دور نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو، تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسے ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہو۔ یہ ہمیں سمجھیے کہ ہم کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ میں نے کہا دعوتی مزاج کی ضرورت ہے، عداوتی نہیں۔ یاد رکھیے شہاب الدین غوری کی دلی چھوڑ کر سلطان الاولیاء، سلطان الہند، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پرتھوی راج چوہان کے اجمیر میں آئے تھے۔ وہ غوری کی دلی چھوڑی اور پرتھوی راج چوہان کے اجمیر میں پہنچے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا کر دیا ہوتا تو آج ہم آرام سے ہوتے، اگر ویسا کر دیا ہوتا تو ہم آرام سے ہوتے، ہم چلے گئے ہوتے، ان کی بات مان لی ہوتی۔ دعوت کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ مذہب کے نام پر بنائے جانے والے اسٹیٹ کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا جانا تھا، اور ہم آج بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو۔ اس طرح سے نہیں۔ چھوڑ دیجئے مائک کو، بالکل آپ نے پہلے ہی 1 گھنٹہ خراب کیا، کام کی بات نہ ہو، نعرے بازی ہوتی رہے، پورے قوم کا مزاج بہت خراب کر دیا، نعرے بازی میں لگا دیا، کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے، معاشرے میں رسم و رواج سے لڑنے کو تیار نہیں ہے، من مرضی چلے گی مسلمانوں کی۔ مسلمانوں اگر تمہاری من مرضی چلے گی تو پھر تمہارے اوپر شیطان کی حکومت چلے گی۔ جب اللہ کی حکومت نہیں چل سکتی، جب رسول اللہ کی حکومت نہیں چل سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائیہ درود تو پڑھ لو کم سے کم۔ ان کی حکومت نہیں چلتی تو کس کی چلے گی؟ کس کی حکومت چلے گی؟ اگر ان کی نہیں چلے گی تو کس کی چلے گی؟ شیطان کی چلے گی، ظالم کی چلے گی۔ اگر ظالم کی حکومت ہمارے اوپر چلے گی تو پھر ہو گیا کیا؟ پھر کون سا اسلام ہے؟ کس مسلمان کی بات کرتے ہو؟ مشکلات و مصائب یاد رکھنا، اگر تم مسلمان ہو تو مشکل ضرور آئے گی،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرماتے ہیں اور ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور جان و مال اور پھلوں کے نقصان سے، یعنی تمہیں اجاڑا جائے گا۔ تیار ہو اس کے لیے، تیار ہونا پڑے گا۔ اگر مسلمان ہو تو تیار ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آزمائے نہیں جاؤ گے؟ پہلی آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنی من مرضی کرنا چھوڑ دیں، یہ ہے پہلی آزمائش۔ اپنی من مرضی کرنا چھوڑ دیجئے، اپنی شادیاں اس کے مطابق کیجئے جو اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی شادیاں، آپ کے بچے، آپ کے گھر، آپ کے معاملات، آپ کا پڑوس، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک تو کچھ نہیں ٹھیک۔ بزرگوں اور دوستوں، میں ابھی آ رہا تھا تو مجھ سے بنگلہ دیش کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے درمیان میں رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو غیر مسلموں سے زیادہ، غیر مسلموں کے علاقے میں رہنے والے غیر مسلموں سے زیادہ محفوظ نہیں سمجھتا، باعزت نہیں سمجھتا، تو یہ مسلمان کے لیے افسوس، دکھ اور صدمے کا مقام ہے۔ یہ مسلمان کے اوپر سوال ہے۔ اور اقلیتیں، اس پورے خطے میں رہنے والی کسی ملک کی اقلیتیں ہوں، اگر اقلیتیں چاہے یہاں ہوں اور چاہے وہاں ہوں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو عزت اور سمان نہیں مل رہا ہے، تو یاد رکھنا وہ ملک مہذب کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے، چاہے ہمارا ملک ہو اور چاہے پڑوس کا ملک ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، کوئی ملک ہو۔ اقلیتیں باعزت ہونی چاہیے، سمان ہونا چاہیے مائنورٹیز کا اس پورے خطے میں۔ آج ہم نے یہ خواب سجایا ہے کہ یہ خطہ بر صغیر اگلے 100 سالوں میں دنیا کو لیڈ کرے گا۔ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی اب قیادت انشاءاللہ، لیکن بھائی ہمارے بغیر کیسے ہوگا؟ ہمارے بغیر نہیں ہوگا، ہمیں لینا پڑے گا تم کو، ہمیں سمان دینا پڑے گا، ہمیں موقع دینا پڑے گا، برابر کی اپورچونٹی دینی پڑے گی، تو اگلی صدی ہماری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔